کچھ دیر کے لیے مہمان ہیں، آپ برداشت کریں، نام خان ہے ہمارے، ایسے نہیں، کچھ دیر میں چلے جائیں گے، خود ہی ہیں جیسی کتاب کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شہریار، حاجی خواجہ قطب فرید، لبیک، وہی نعرے، مل کے بولو، لبیک 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 لبیک۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیت من سب نبیت من سب نبیت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سردن سے باز، سردن سے بدا۔ صدائے چورا شریف الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبره وآمره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز انتظار اکرم شفیع معظم تاجدار بخار سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام احمد خان نشیری لسان بانی رمافی نقیب مافی معززین علاقہ مہمان گرامی عزیز احتشام حاضرین سامعین کرام حاضرہ عقیدہ اجتماع بسلسلہ مافی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے علاقہ میچنا بادرود کرما والا پیٹرول پمپ بہاول نگر دیندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا حافظ محمد حنیف کرما والا اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں اس محفل مبارکہ دے تمام فرما کے منوں اور آپ بابنو نبی کریم علیہ السلام سے ذکر خیر کا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ انہاں راتاں دا کہ نبی پاک نے غار ظہور تے غار حرا دے اندر گزاری۔ اللہ میری اور آپ بابا بھی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم عزیز جناب محمد عابد حسین صاحب قادری جنہوں نے سارے شام سکوت تک احباب نو اپنی نقابت دی فضیلت محدود فرمایا۔ سنخان رسول برادر مکرم عزیز جناب محمد شہزاد عالم صاحب المصطفیٰ ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیہ جنہاں دی حسادت اور معرفت نرما پہوات کی خدمت حاضر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نطق دے صدقہ تمام دے نطق کی مزید برکات نصیب فرمائے۔ یقیناً سر شام تو مستق تسی تشریف فرماؤ۔ اتنی دیر تو انہوں محفل اچھ بیٹھے گزری اس تو زیادہ دیر دنوں سفر اچھ گزر گئی بڑا طویل سفر ہے اور میں بیٹھی بیٹھی ہوں تو دوستہ کہہ رہا سان کہ بہاول نگر جدو بھی آئے قدرتی معاملہ کوئی عجیب معاملہ کے لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ عجیب بڑا سفر ہے۔ موٹر ویز کا سفر ہوگی تو آسان ہوگا تو جی روڈ کا سفر بڑا عجیب سرا ہوگا ہے۔ اکثر اوقات کسی نہ کسی وجہ تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے جس وجہ تو میں لیٹ ہو جانا مگر الحمدللہ رسول کریم دا احسان کہ پھر بھی پہنچ گئے۔ اس طرح بھائی آپ صاحب فرما رہے ہیں کہ سارا دن بڑی شدید قسم کی مصروفیت ہوگی میری رات ساری سفر سے گزر جاتی صبح بھائی شہزاد صاحب بھی دیکھ کے آئے دیگر تمام احباب بھی جڑے سیال کو جانتے ہیں کہ انہوں نے خبر ہے سارا دن پورے پاکستان سے مہمان آئے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ٹائم گزارنا پھر شام کو سفر سے نکلنا تو تقریباً 4-5 گھنٹے میں بہت مشکل مل دینے کے آرام کر سکتا مگر پھر بھی الحمدللہ علیہ ذالک یہ جڑی تھوڑی سبحان اللہ ہوتی ہے نا رات میں انہوں روزانہ تازہ دم کر دیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑیا محبت میں جی سلامت رکھے نوی پاک نے جوڑیں دی خیرات اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم کے لئے کہ ذخیرے عطا فرمائے۔ وقت زیادہ گزر دیا میں بات میں تمہید شروع کر رہے ہیں مقتضبین معافی نے میرے دماغ عنوان لگایا میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے ہی ذمہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ النجم دی آیات میں جنات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا۔ معراج لفظ عروج تو مشتق ہے۔ عروج کا معنی بلندی شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرمائی جنہی رب نے کسی نبی نبی عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک دیا 3 جہتان ہیں ایک کی بشریت مصطفیٰ ایک کی نورانیت مصطفیٰ اور ایک کی حقیقت مصطفیٰ۔ بشریت مصطفیٰ اوہ جن ابو جہل نے بھی دیکھیا نورانیت مصطفیٰ اوہ جن ابو بکر صدیق نے دیکھیا اور حقیقت مصطفیٰ اوہ جن بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی۔ مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک یہ بشریت مصطفیٰ دی معراج ہے۔ مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت مصطفیٰ دی معراج ہے اور سدرۃ المنتہا تو لے کے عرش دے پرے تک یہ حقیقت مصطفیٰ دی معراج ہے۔ 1,20,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کے آئے ہر نبی کو اللہ نے معراج کرائی۔
مگر دیگر انبیاء دی حضور دی معراج وچ اتنا ہی فرق ہے جتنا دیگر انبیاء دی حضور دی ذات تے انہاں دی صفات تے انہاں دی عظمت وچ فرق ہے 15 صدیاں گزر گئی عقل انسانی سوچ سوچ کے حیران ہے کہ قبری والے معراج کیویں کرن گئے آسمان وچ تے دروازہ کی تو حضور کیویں گزر گئے علامہ اقبال نے فرمایا سی آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لامکان سے بھی آگے گزر گیا اور اقبال نے فرمایا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم انسان کی زد میں ہے گردوں گرامی قدر حضرت شیخ نجم الدین قطب رحمت اللہ علیہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مرشد کامل آپ بھی بار کا چند افراد آئے تھے کہنے لگے اسی نبی پاک کے معراج دا مسئلہ سمجھنا آیا منکرین معراج کہ بغیر دروازے کے نبی کریم علیہ السلام آسمان تو گزر کے گئے آپ نے فرمایا کہ الفاظ اللہ سمجھاواں تے سمجھ نہیں آوے گی میں تانوں کر کے دکھا دیتا ہوں فرمایا کہ مسجد کے کمرے کو ذرا بند کر کے تالا لگا دیا لوگوں نے مسجد کے کمرے کو بند کر کے تالا لگا دیتا حضرت شیخ نجم الدین قطب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے کدے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے کدے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے تے نالے فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل ہے اے دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل ہے تو اے بڑی دور دی گل ہے اے عقل انسانی بھی سمجھ جاون والی بات نہیں میں پڑھا قرآن وہی شب معراج دے آج دے موضوع دے مطابق یہ تو سائیں انجی بھی سبحان اللہ فرمانی سی تے میں نو دس دیں میں فون تے تقریر سنا دیں گا میں بھی اندر لمبا سفر کر کے توڑی سبحان اللہ سننا آیا بھائی یقیناً میں بڑی دیر دے بعد آیا تے جنہی سبحان اللہ کٹھی کی تھی وہ ساری منو دے دو میں نام لے جاؤں سبحان اللہ جنہی تو سبحان اللہ فرما رہے ہیں انجی منو تقریر بھی آن دیا کچھ لیکچر بھی دے لینا وہ بڑا سوکھا جا کام ہوتا ہے نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی چوکھا یہ تساں واقعی تقریر سننی ہے نہ پھر اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ہاں ہوئی نہ گل بھائی ہم تھوڑا دے زور کو دے ہور لگاؤ تے گل بار بار جاؤ اسٹیج والے کا دھیان رکھا جی میرا انہاں با دھیان نہیں تے ادھر رونٹ بھی مار جاندے نے اکثر تے تسی بس انہاں میں کہاں گا کہ ویکھ لو حضور نے تانوں سارے تو اونچا کر کے بٹھایا تہاڈا ہاتھ تھوڑا زیادہ بندا سارے نال اونچا بولو نالے اس ویلے تسی میرے گوانڈی ہو مسائے ہو تے گوانڈی دا تے مسائے دا ہاتھ بڑا ہوندا مینوں پتہ لگے میں اپنے تے بیٹھا اپنا تے نال دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایک تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہوں جڑا ایک تو اونچا بولے رمضان شریف سے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آئے ہوں جڑا ایک تو اونچا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا ایک تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل دی حضور دا دیدار نصیب ماشاءاللہ ہن کام ٹھیک رکھیا جی بھائی ایک دن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی مینوں بھی معراج کراؤ اللہ نے فرمایا پتھر دے اوپر کھڑے ہو جاؤ تے اللہ نے پتھر کو حکم دیتا کہ اپنی پرواز کر پتھر زمین تو آسمان بن گیا ہن سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین نبی ابراہیم علیہ السلام آسمان والے جا رہے تھوڑا جا بلندی دے گئے نبی نے زمین والے بیٹھے آئے ایک بندہ گناہ پیا کر دائے اللہ دے نبی کو لے کے برداشت سنائے آئے عرض کی تھی اللہ انہوں مار دے او مر گیا تھوڑا جا اللہ دے نبی مزید بلندی آئے ایک بندے نو ہور نو گناہ کر دیا بیٹھے آئے عرض کی تھی اللہ انہوں بیمار دیا بھی مر گیا آئے تھوڑا جا بلندی آئے ہور بندے نو گناہ کر دیا بیٹھے آئے عرض کی تھی اللہ انہوں بھی مار دے او بھی مر گیا تھوڑا جا بلا دے اور پتہ گناہ کردہ بیٹھے آئے عرض کی تھی اللہ انہوں بھی مار دے اللہ فرمائی ابراہیم زمین سے چلا جا تو آج پیا بیخنا میں روز بیخنا مان عرض
की दिया अल्लाह बंदे गुनाह करते हैं मैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा अल्लाह फरमाए इब्राहिम जमीन से चला जाओ मिराज करना है गुनाहगार मरवाई जा रहे हैं एक मेरा कमली वाला मिराज करना है तो गुनाहगार मरवाई जा रहे हैं और मैं बचाई जाने में जिन्हों समझ आइए बोले सुभान अल्लाह तो गुनाहगार मरवाई जा रहे हैं उन्हें बचाई जा रहे हैं गिरामी कदर हजरात मैं तेरे भी पढ़िया करने वाले अजमाही सादा अरे शांते मेरा जमना चले आए मेरे नाल रल के पढ़े जे अजमाही साडा अरे शांते मेरा जमना चले आए इस सूरी किस्मत नु जगावन चले आए अल्लाह ने अपनी उम्मत दे दुख दर्द सुनावन चले आए नल दीद प्यासे अरे सियानो दीदार करामन चले आए और जिन लोगिया दे खाकी सने जिन अपने बरगा समय जिन लोगिया दे खाकी समय नाले अपने बरगा जान दे समय ओ खाकी वे हो अरे सियानो सबक पढ़ावन चले साडा अरशा ते मेराज मनावन थोड़ा जिहा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए मैनू 21वां साल किताबत हिंद सिंध दुनिया में फिर के वेख ली मैंने पता है कि वेली गरू चला करके उन्होंने क्या जाती सब पे लादन मैं नहीं बोलूंगा जो बगैर सलाह दिया को बोलो सुभान अल्लाह मेरा आज क्यों कराई एक अलग का उन्वान है कि क्यों कराई और एवें ना अचानक एक दिन उम्मत के गुनाहों वाल छाती पै गई हजूर दी ख्याल चला गया तेने ख्याल ख्याल के गुनाहों दी ईटियां पंडा उठा के मेरे गुलाम को सिरात तो गुजरते हैं तेरे दोज़ख से कि ना देख जा व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया कौन है दिवाली में जब रब लगे ना तो मेरी सरकार कमर मुबारक को ओढ़िया ते लेट गए दिल में एक परेशानी ते सीने च गम होवे तकलीफ होवे ते नींद नहीं ना आती क्योंकि नींद सुकून का नाम कोई यार परेशान होवे ते यार कहता चल उठ यार आ मैं तेनू सैर करा ले आवा तेरा सोच तेरी ज़हन तेरा तखय्युल बदल जावे आ मैं तेनू सैर करा के ले आवा औलाद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चादर लेके लेट गए अल्लाह ने फरमाया कमली वाले क्यों दुखी हैं अब की दिया
فرمایا میرے امت دے کالے گناہ دو دختے چھڑ جان گے حد کی تھی اللہ غلامہ بکی بنے گا اللہ فرما کملی والے دکھی نہ آئے سونے کملی کالی اپنی لے لے خالی رات میں اپنی لے لینا کالے گناہ امت لے لے کہ آجا عرشہ سے بیٹھ کے گل کریے آج دی میں آنکھے گا او میں ہی کر لوا کر لوا گے آجا عرشہ سے گل کریے ایک میراج دی آبی وجہ ایک وجہ بھی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرما کملی والے اپنے غلاماں نے میرا سودا کرا انہاں نے کہا تہاڈی جان تے مال میرا تے میری جنت تہاڈی اچھا میں سودا تے کروا دینا پر میں ذرا چیک کر لواں بلا مال تے جان دیندے نے کہ نہیں جدو آئی نا میرے نبی نے کہن دی والی حضور نے ایک بار آکھیا تے 6 مہینے تے پتر بھی لا کے ماں آ گئی حضور نے فرما بی بی اپنا پتر پال کے جوان کر اسلام کی خدمت کرے گا تے کہنے لگے نہیں کملی والیا انہوں جہاد پہ نال لے جاؤ حضور فرما بی بی 6 مہینے دا بچہ تیر چلا ہی نہیں سکتا تے ماں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی چلا نہیں سکتا کھا تے سکتا جب مال دی باری گئی تے صدیق سارے گھر دا سامان ہی لکے آگے جانا بھی بات دیتے مال بھی بات دے اے جنبی بے کہتے کہ جی ادھروں سودا پکا ہے حکم ہوئے تے جانا بھی دیندے نے تے مال بھی دیندے نے تے اے دے بدلے تسی کی دے ہوگے اللہ فرما سونے انہوں نے کہتے میں جنت دیواں گا آکھے یا اللہ ادھر سودا پکا ہے تے سودا کرانا میں تے ادھر دا سودا میں بیچ رہا در ہن ادھر والا بھی اٹھاؤ نا کملی والے میراج کر کے جدو واپس آئے نا تے آکے آکھے صدیق ود جانا قربان کریا جے میں سودا پکا کر آیا میں ویکھ کے آیا کہ جان تے مال دئیے تے جڑی رب جنت دینی او جنت بھی بڑی سونی ہے تے بنان والا ویکھ آیا او بھی بڑا ہی سونا میں بنان والا بھی ویکھ آیا اے کملی لئی کالی تے میرے نبی نے لیٹ گئے حضرت مہانی دا گھر سید عالم حرام فرما دے اچانک جبریل کہنے لگے اللہ دی آواز آئی کہ جبریل جی مولا فرما جنت سجا دے تے دوزخ بجھا دے ہونوں گلمان نے کہا کہ گلے قدس کی پٹیاں لے کے میرے ماہی دی راواں تو کھلو دو انبیاء نے کہا کہ اپنی قبول جو نکل کے تے میرے محبوب کی راواں تے مسجد اقصی میں تو پہنچ دو جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ قیامت آؤں لگی یہ فرما قیامت نہیں آؤں لگی میرا ماں بھی سیر کرنا نہ لگا میرا یار سیر کرنا نہ لگے اور نوجوانوں بورے والا دے رہنے والے ہو آنے والا دے رہنے والے ہو بہاول نگر دے رہنے والے ہو قرب و جوار دے تمام حضرات و تشریف لگے آنے والے ہو جبریل حکم ہو گیا کہ تیاریاں کر جبریل تیاری کر رہے اچانک فریدہ نے پوچھا جبریل کی پہ کر دیے فرمایا کملی والے آن لگے ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ انہیں سالہ بھی آن لگے نے اللہ نے فرمایا سالہ بھی گل نہ کرے آج ایک رات دے چھوٹے دے حصے واسے آوا لگے فرشتے عرض کی تھی یا اللہ صدیاں گزر گئیں ترس گئے کدے کملی والا آبے کا دید کریں گے سونے آئی رات لگے آن لگے چھوٹی جی رات لگے کی بنے گا رج کے دید بھی نہیں ہونی اللہ نے فرما فرشتے ہو تو رات کنے بنائی حج کی تھی اللہ تسا بنائی اللہ فرما دن کون طلوع کرے گا یا اللہ تو طلوع کرے گا اللہ نے فرمایا فرشتے ہو رات بھی آپ بنائی ہے دن بھی آپ لگے ہونا ہے کہ تھوڑی جی رات بھی بن جاؤ میرے یار نو سجدہ کپ لن دیو نہ رات مکن دیواں گے نہ واپس جاؤن دیواں یہ 18,000 سال دا سفر ہے اسی ایکو رات ہی 18,000 سال دی بنا لوا گیا اتنا طویل عنوان معراج شریف دا مینوں کئی مہینے لگ دے نے سناون لگیا مگر ایک نشست وچ معراج سنانا بڑا مشکل تھا پر خطیب وہی ہوندا جڑا سنا لوے تو میں انشاءاللہ تانوں ایک نشست وچ اج معراج شریف سنانی یہ یاد ہے نا جب نبی کریم معراج کر کے آئے تو تساں سنیا تو ہوگا پانی اجے چل رہا سی بستر اجے گرم سی
کنڈی پہ ہلدی سی سیرت حلبیہ لکھے کہ نبی پاک جدو معراج کرن گئے تو سرکار جدو ٹورے تھی کہ درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا اور ٹہنی اجے پہ ہلدی ہے تو میرا نبی عرشاں فرسان گیا سیرہ بھی کر کے آگیا سرکار عرشاں فرسان گیا سیرہ بھی کر آئے جیڑے پانی میں نال وضو فرما کے گئے پانی اجے انج پہ چل رہا جی میں ہون کوئی وضو کر کے گیا جیڑے بستر جو اٹھ کے گئے بستر اجے انج گرم ہے جی میں کوئی ہون اٹھ کے گیا جیڑا دروازہ کھول کے گئے دی کنڈی انج پہ ہلدی جی میں کوئی ہون گیا میں آسان کر کے سمجھا دے اے ہون جا کے کوئی اللہ نہ کرے کو پیچھے جا کے مین سوئچ بند کر دے تو ساؤنڈ سسٹم بھی بند ہو جائے گا لائٹنگ بھی بند ہو جائے گی سارا محفل کا نظام بند ہو جائے گا کچھ فیکٹری کام کر دے ہو گے کوئی دھاگے دی فیکٹری ہے کوئی لوہے دی فیکٹری ہے جا کے کوئی فیکٹری کا مین سوئچ بند کر دے تو جب مین سوئچ بند ہو جائے گا مشین بھی رک جائے گی دھاگا رک جائے گا لوہا رک جائے گا جس بھی چیز کی فیکٹری ہوگی سارا سامان بند ہو جائے گا 1 2 3 4 دن مہینے گھنٹے سال بھی سوئچ بند رہے ہر چیز اپنی جگہ رکی رہے گی جو ہی مین سوئچ آن کیا جائے گا دھاگا بھی ٹور پوے گا مشین بھی ٹور پوے گی لائٹ بھی جل پوے گی ساؤنڈ سسٹم بھی ٹور پوے گا میرا نبی کائنات کی جان جدو حضور اے جہان چڑھ کے اس جہان گئے نا کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گیا بستر بھی رک گیا ٹہنی بھی رک گئی جان آئی تے پانی بھی ٹر گیا کنڈی بھی ٹر گئی ٹہنی بھی ٹر گئی کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کملی والے نے کائنات بھی جان ہے جڑا کائنات کا نظام پہ چل رہا ہے نا یہ مطلب ہے پیچھے جان زندہ ہے جان زندہ ہے سرکار چلے گئے تھے سارا نظام رک گیا حضور آئے تھے نظام رک گیا تو کہ جان میرے نبی نے ادھر جبریل امین خود تیاری پہ کر دیا افریت جبریل کا کہنے نے جاؤ جبریلا تو یار لیا جاؤ جبریلا تو یار لیا ساڈا دید کرنے نو جی کردا جاؤ جبریلا تو یار لیا دید کرنے نو جی کردا انہیں یار محبوب دے سوگے نے انہیں یار محبوب دے سوگے نے تو سجرت بیٹھا کی کردا خواجہ کتب فرید اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جتنا مہمان معتبر ہوئے سواری بھی اتنی سونی ہونی چاہیے دروازہ کھٹ کے توڑے گھر دا پوچھی دا کون فلاں ہے بچے نو آکی دے نو گلی کے کھڑا کرو تو میں آکے گل کرنا دروازے دروازہ کھڑ کے پوچھی دا کون فلاں ہے بچے نو آکی دا ڈرائنگ روم میں تو بٹھاؤ کہ میں آئے دروازہ کھڑ کے پوچھے کون فلاں آکی دا آجو جی تو آڈا اپنے کار ہے کسی اور حولا بولو تو آنو نظر نہ لگے جائے اگر میں تو آنو چیک کر رہے ہیں تو ساتھ تقریر کے میں کی سننی میں ہوں بھی سنا دے وہاں دروازہ کھڑ کے دے آخی دا آجو جی تو اڈا اپنے کار ہے کچھ مہمان ایجے دے بھی ہونڈے نے کہ وہ گھر نہیں آنے اونا کول جا کے ٹائم لگی جائے پھر کوئی ایجے دے بھی ہونڈے نے اونا کوئی وقت بھی لگی جائے آخی دا جی جس دن آنا ہوئے گا نا سواری بھی اسی لے کے آؤں گے
کچھ انج دے بھی ہوندے نے انہاں نوں آکھیدا ٹائم بھی دیو تے خادم بھی آؤ گے آپ ہی نال آواں گے تے جی اسی سواری اپنی جاواں گے تے لے کے بھی جاواں گے تے چھڈ کے بھی جاواں گے ایتھے محبوب نازاں والا اچھا لے کے بھی جاواں گے تے چھڈ کے بھی جاواں گے تسی بس ٹائم دیو تے سواری ساڈی اپنی تے خادم ساڈے آون گے جبریل نے عرض کی بھی اللہ محبوب نو لے کے آنا تو سواری اللہ نے فرما میرے علم ازلی دے اندر سی کہ میرے یاد نے آنا ہے میں 40,000 براق بنا کے جنت وچ رکھے نے جا جبریل جڑا سونا لگدا ہے نا او میرے یار دی سواری لے جا علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ جب جبریل آئے نا جنت کے اندر 40,000 براق ہر براق یاد رکھیے گا براق پرکھ جو نکلیا پرکھ دا معنی بجلی بٹن آن کریے تے بجلی کیڑے ویلے لائٹ وچ پہنچ جاندی ہے پتہ چلدا ہے براق بھی کتنی تیز رفتاری نہ چلدا ہے کہ جتھے تک حضور نے فرمایا دی نظر جاندی ہے اوتھے تک او دا ایک قدم جاندا ہے جتھے تک قدم جاندا ہے اوتھے تک نظر جاندی ہے یعنی نظر قدم تے قدم نظر تے بجلی نال رفتار نہ تیز چلدا ہے اس بات کو براق کہا جاتا ہے 40,000 براق جنت اللہ نے بنا کے رکھے جب جبریل گئے نا کہ براق کو خبر ہوگی کہ محبوب نے آنا ہے کہ ایک سواری نے لین جانا ہے اور سارے شوخیاں بکھارے طاقت بکھارے حسن بکھارے میں پسند آ جاواں میں پسند آ جاواں جبریل ویکھدے فرماتی جدوں میں جنت دے نکر وچ گیا نا تے ویکھیا او ایک گوڈیاں تے سر دے کے تے کمزور جیا تے سونا بھی کوئی نہیں تے ماڑا جیا تے لسا جیا تے گوڈیاں تے سر دے کے نا تے روئی جاوے جبریل جا کے دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے تینوں محبوب دی دی خوشی نہیں تیری برادری بڑی ہنسدی تے تو رونا ہے انہیں انج جبریل وال ویکھیا تے کہنے لگا کہ انہاں نوں خوشی ہے تے خوشی مینوں بھی بڑی ہے میں انہاں تو نہیں ہے جنہاں نوں محبوب دے آمد دی خوشی نہیں ہوندی آکھیا تے پھر رونا کیوں ہے کہنے لگا کوئی ہنس کے منا لیندا ہے کوئی رو کے منا وہ بھی چاہتے ہیں یار مان جاوے میں بھی آ ہی چاہنا یار مان جاوے پر کوئی ہنس کے منا لیندا ہے کوئی رو کے منا لیندا ہے بہاول نگر دے رہن والیو عشق دی رمز دس ہی جاواں کسی نوں دسیا جے نہ ہو جائے سیانے کہندے نے جیڑا روے کم ہو جائے اور آسان کر دینا ایک گھر وچ 5-6 بچے ہون نا تے جیڑا بچہ پہلے رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال کردی گھر وچ چنگا چوکھا بھائی عابد حسین قادری صاحب پکا کے ماں نے رکھیا ہوئے تے او بچہ گھر نہ ہوئے سکول ہوئے تے ماں او دے واسطے سارے تو چنگی روٹی سنبھال کے رکھدی کیوں ماں نوں پتہ ہوندا ہے رو پیندا تائیں میرے نبی نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر اور آسان کر دے ماں شیخ سادی فرما دے نے بچہ روے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دیندی ماں نو پتر نہ کتنا پیار ہوندا بچہ سارا دن کھیڑدا رہے ماں بھی نہیں پوچھدی پر جدوں روندا ہے نا ماں دوڑ کے جا کے دودھ اٹھا کے دودھ پلا دیندی جب تک بچہ روے نہ ماں بھی دودھ نہیں دیندی اہل دل نے تے اہل تصوف نے فرمایا جے دنوں دی رحمت دی لوڑ تے کدے کدے تو بھی انہوں رو کے وکھایا انہوں اتھرو بڑے پسند انہوں بڑے پسند ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی انہا روئے کہ اکھاں دی بینائی چلی گئی اللہ نے فرمایا تجھے میرے نبی کیوں انہا روتے ہو جنت دی روڑے تو دوزخ دا خوف ہے فرمایا نبی یہاں تے جنت تے ہے ہی میری تے دوزخ دا منوں کا دا خوف میں کہنا کوئی گناہ کیتا ہے میں نبی معصوم عن الخطا تے میں کہنا گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا اللہ فرمایا پھر روندے کیوں عرض کی تھی سچی پوچھے تے تیری یاد ہے رونا ہی جاندا اللہ فرما شعیب سے روئی جا عرض کی تھی اللہ یارہ نے چپ کرا دے تو میں نو کہنا روئی جا اللہ فرما جڑا میری یاد ہے روئے میں سونا ہی بڑا لگتا محفل ختم ہونی ہے تو دعا واسطے کسی کہنا آسی صاحب میری اولاد لئی دعا میرے بچے لئی کسی کہنا میرے ماں باپ لئی کسی کہنا کاروبار لئی اسی خوشیاں دی دعاواں کرنے ہیں اسی ہاسے دی دعاواں منگنے ہیں رب کو ہاسے مگن والیا رب کو کدے کدے رات دے پچھلے پیدا رونا بھی منگیا کر رون والے بڑے پسند نے رون والے بڑے پسند نے حدیث پاکی جو تک قیامت دن ہوے گا حکم ہوے گا کہ گناہگار نو دوزخ وچ لے جاؤ
فرشتے انہوں لے کے دوزخ ول جان گے اچانک دی اکھ دے کبال شور مچا دے گا عرض کرے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا اللہ فرمائے گا گنہگار نو واپس لے آؤ اللہ دی اکھ دے بال پوچھے گا شور کیوں مچایا کہے گا یا اللہ میں سنیا سی جی اکھ دے وچوں تیرے خوف دے مکھی دے پر جنا اتھرو آوے گا اے دوزخ وچ نہیں جاوے گا یا اللہ بندہ تے گنہگار سی پر میں گواہی دینا کرا تیرے خوف دے نال رویا اے دی اکھ وچوں اتھرو نکل کے میرے نال لٹکدا رہیا اے دی اتھرو دے نال میں گلا ہو گیا سا کہ اینوں دوزخ دینی ہے تے مینوں جنت دے جو میں گلا ہو گیا سا اللہ فرمائے گا بندے نوں جنت وچ لے جاؤ او جنت والے ٹرے گا حشر دے میدان تے رولے پے جان گے دیکھو کیڈا خوش نصیب ہے اینوں اکھ دا والی بچا کے لئی جاندا اکھ دا والی بچا کے لئی جاندا انہوں اتھرو بڑے پسند نے جڑے اودی یاد تے اودی خوف تے بہائے جاندے نو اتھرو بڑے پسند نے جبریل اس برات کے قریب جا کے فرمان لگے کروں گا پیار ہونا ہے میں انہیں عشق دی وادی چ چلے جنہیں میرے نال چلنا بولو سبحان اللہ کدوں دا رو رہے کہنے لگا 40,000 سال گزر گئے کنے اسی نہیں فرمایا میں کیا کہ بلا 40,000 سال پہلے براق کہنے میں کملی والے دا نام سنیا سی کہندے 40,000 سال پہلے میں نے پتہ لگیا حضور معراج کرنوں نے تے کسے براق نے سواری بن کے جانا او دن گیا تے اج دی رات آئی میں اسے غم میں رو رو کے تے حالت بنا لی ہے کہ میں تے قبول نہیں نہ ہو سکتا اتنے تے بڑے بڑے سونے بھی نہیں بڑے بڑے ناز حسن والے بھی نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں بس کملی والا کدے تے آوے اجازت دے وہ تے میں کہوں بھی محمد بخش دے دربار تے نہ لے چلا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا ہی میٹھا جرانگے سب پیش فرمائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رستہ ٹوٹا رستہ ٹوٹا اے میں دل پر اپنے محل چڑھ کے کعبہ دی قسم ہے جنہوں نے یار دی اوڑی کہیں بھی آنے جنہوں نے ماہی دی سکی بھی ہے جنہوں نے پاکا کسے سونے دی آئیں بھی آنے ایک دروازہ ہوا نل بھی کھڑک جائے انہوں نے انج لگ دے جنہیں ماہی آیا ایک پوچھو کسے اوڑی کو آلے کو میں پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تھے میں ناروال دے میرے ایک دوست ہو گیا سی صاحب تھے میں انہوں کہنے لگے آسی صاحب آؤ میں تو ہمیں کل زیارت کرا کے لیا ہوں میں کو مقام تے لے گئے تو پہ کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتے کھلو کے ہجرت دعا دی رات مدینے والے کمری والے بھی ہوگی کر کر دے سامنے میں پوچھا جی ایک سے کھلو کی ہوگی کر کیوں کر دے سامنے کہنے لگے آسی صاحب ایک اس دور جو مدینہ طیبہ جو سارے تو بلند جگہ سی اتنے کھلو کے بڑی دور تک نظر آتا سی مکشہ واہ وہ ڈیکا والے ہوئے اور جنہاں نے ڈیک ماہی بھی ہوئے نا وہ نیمیاں جگہ تے نہیں کھلوں گے وہ کچھیاں جگہ تے کھلوں گے تسلیاں انہوں دیا پھر بھی نہیں ہوتی ہیں کچھی جگہ کھلو کے تے اڈیاں چوک کے پمپا پار ہو رچے ہو جاندے نے اور آسان کر دینا حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ دن میں باغ اچ گیا تے پھلدا درخت ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے ہیں تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرماتے ہیں سرو دے بوٹے چ آواز ہے محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا مینوں دیکھن لگی ہوئی ہے
صاحب نے اسی درخت نال ٹیک لگائی کہ آپ نے پھر لکھا سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ دیکھے متا یار کتوں سر کڈے انہوں نے ڈیکا ماہی دی آن پھر انہی میں نہیں اچھے ہو کہ یار دیاں راواں دیکھ رہے ہیں کدوں ماہی آوے او براق بھی روندا نالے ڈیکا پیا کری جاندا ہے تے نالے رو رو کے پیا آکھدا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں اے محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تو بہجواں دے بھی چلے اور ڈیکا پیا کری جاندے انتظار کری جاندے دیواں اڑیک دا رنگ اجڑی سبحان اللہ تساں ہن فرمائیے دا مطلب ہوندا اسی سب بس کرو مینوں یہ بھی پتہ باون اگر تو بندہ 1 بجے سبحان اللہ کہہ جو گا رہندا ہی یہ ہوں تہاڈی مہربانی ہے جی بولی جاؤ سبحان اللہ